اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، ان منکرین قدرت کے لیے دوسری نشانی رات کا آنا ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، اور ان منکروں کے لیے، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرنے والوں کے لیے ایک اور نشانی اللیل، رات ہے، رات کا آنا ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح کس طرح دن اپنے اجالوں کو آہستہ آہستہ سمیٹ لیتا ہے اور رات اپنے پر پھیلا دیتی ہے۔ کبھی تم نے غور کیا؟ دن کا اجالا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر طرف روشنی ہے، ہر طرف نور بکھرا بکھرا نظر آتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی شے بھی بالکل صاف اور شفاف نظر آتی ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے سورج مغرب کی طرف غروب ہوتا ہے، ویسے ویسے اندھیرا، ویسے ویسے روشنی چھٹتی جاتی ہے اور اندھیرے اور ظلمتیں اپنے پر پھیلا دیتے ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، اور ان کے لیے دوسری نشانی رات کا آنا ہے۔ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّہَارَ، ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں اور پھر رات کو ان پر مسلط فرما دیتے ہیں۔ انسلخ ینسلخ، انسلاخ عام طور پر جب بکری کو ذبح کیا جائے اور اس کی کھال، اس کی گوشت اتاری جائے تو اس کو عربی میں انسلاخ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ لفظ عام طور پر بکری یا دیگر مویشی جانوروں کی کھال اتارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب جسم پر کھال موجود ہو جانور کے تو اس کی ہر شے واضح ہوتی ہے۔ جانور کی خوبصورتی اس کی کھال کے مختلف نقش و نگار سے ہے۔ جانور ایک دوسرے سے جو پہچانے جاتے ہیں وہ اپنی ظاہری کھال کے رنگ اور نمود سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی کھال اتاری جاتی ہے پھر سبھی برابر ہو جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ کبھی تم نے غور کیا کہ دن کا اجالا ہوتا ہے تو تمہیں درخت سارے ایک دوسرے سے جدا جدا نظر آتے ہیں، زمین کے مختلف خطے اور حصے تمہیں ایک دوسرے سے واضح نظر آتے ہیں، ہر شے واضح نمودار نظر آتی ہے، مگر نسلخ منہ النہار، جب ہم دن کو رات سے کھینچ لیتے ہیں تو پھر ہر شے اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے۔ اور یہ کوئی اور کرنے والا نہیں ہے، یہ کرنے والی ہماری ذات ہے۔ کسی اور کی کیا طاقت کہ اتنی بڑی روشنی اور اتنی بڑی روشنی کے مرکز کو، اتنے اجالوں کو یک لخت ختم کر دے اور اندھیرے لے آئے؟ اللہ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ جو ہر طرف بکھرے ہوئے نور کو کھینچ لیتا ہے اور ہر طرف اندھیرے آ جاتے ہیں۔ اور کون ہے جو اندھیروں کو ختم کر سکے اور روشنی لے آئے؟ اللہ ہی ہے جو راتوں کے اندھیروں اور ظلمتوں کو ختم کر کے دوبارہ پھر الصبح پھر روشنی مہیا فرما دیتا ہے۔ وآیۃ لہم اللیل، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی رات کا آنا ہے۔ نسلخ منہ النہار، ہم ہی کھینچ لیتے ہیں، اتار لیتے ہیں دن کی روشنی کو۔ فإذا هم مظلمون، بس وہ اچانک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اچانک اندھیرا ہو جاتا ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها، اور ذرا غور تو کرو اس سورج پر جو اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے۔ والشمس تجری، اور سورج تیر رہا ہے، چل رہا ہے، لمستقر لها، اپنے ٹھکانے کی طرف۔ یہ اپنے مدار ہی میں چکر کاٹتا رہتا ہے، نہ کبھی رکا، نہ کبھی تھوڑی تاخیر کی، اور نہ اپنی مقرر رفتار سے کبھی تیز چلا۔ سورج تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنے مدار میں کہیں ٹھہرتا نہیں ہے، اور نہ اپنی مقرر رفتار سے کبھی ہلکے ہوتا ہے، رفتار اس کی کم ہوتی ہے، نہ کبھی اپنی مقرر رفتار سے تیز چلتا ہے۔ یہ کون سی ذات ہے جس نے سورج کے اتنے بڑے عظیم وجود کو اپنے تسلط اور قدرت میں لے رکھا ہے؟
اگر تو سورج اپنی مرضی سے چلتا ہوتا تو کبھی ٹھہر بھی جاتا، اگر تو سورج کو کوئی اور چلانے والا ہوتا، اللہ نہ ہوتا معاذ اللہ، تو اللہ کے حکم کے خلاف وہ اس کو کسی اور مدار میں پھیر لیتا۔ اللہ ہی ہے جس نے اس کو ایک مدار دیا ہے، اور مدار بھی ایسا دیا ہے کہ جس میں رفتار نہ کم ہوتی ہے نہ زیادہ ہوتی ہے، اپنے مقرر رفتار میں چلتا ہے۔ یہ سورہ یاسین کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 38 کا پہلا حصہ ہے۔ والشمس تجری، اور یہ آفتاب ہے، سورج ہے جو اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ اس خدا کا اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، العزیز العلیم، جو عزیز بھی ہے، غالب بھی ہے، اور خوب جاننے والا بھی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے اندازے مقرر کیے ہوئے ہیں، اس کی رفتار اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہے، اس کا اپنے مدار میں اپنے ٹھکانے کی طرف چلتے رہنا یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ جو ہر شے پر پوری دسترس رکھتا ہے، العلیم، اور اپنی مخلوق کو پیدا کر کے اس نے چھوڑ نہیں دیا، اپنی مخلوق کو پیدا بھی کیا اور ان کے حالات سے خوب واقف بھی ہے۔ والقمر قدرناہ، اور پھر چاند ہی کو دیکھ لو، والقمر قدرناہ منازل، اور ذرا چاند کو دیکھو کہ چاند کی منزلیں ہم ہی نے مقرر کی ہیں۔ حتی عاد کالعرجون القدیم، جب شروع میں چاند طلوع ہوتا ہے تو ناخن کے تراشی کی طرح بالکل معمولی سا ہوتا ہے، جس طرح ناخن تراشا جائے اور ناخن بالکل معمولی سا ہوتا ہے، جب شروع میں طلوع ہوتا ہے تو ناخن کے تراشی کی طرح بالکل معمولی سا ہوتا ہے۔ پھر جیسے جیسے دن گزرتے ہیں، راتیں گزرتی ہیں، یہ اپنے مدار میں چکر لگاتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بدر تمام بن جاتا ہے، بدر کامل ہو جاتا ہے، 14ویں کا چاند مکمل چاند ہو جاتا ہے۔ پھر اچانک گھٹنا شروع ہوتا ہے، تمہیں دکھائی دیتا ہے کہ گھٹ رہا ہے، اور پھر آخر کار عرجون القدیم، کھجور کی خمیدہ، سوکھی اور زرد ٹہنی کی طرح بالکل نحیف اور کمزور ہو جاتا ہے۔ قدیم کا معنی پرانی، اور ارجون کھجور کی ٹہنی کو کہتے ہیں، الارجون القدیم۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے آخر کار یہ تمہیں یوں ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی ہو، زرد سوکھی ٹہنی جس طرح بالکل معمولی اور کمزور ہوتی ہے، پھر اس طرح ہو جاتا ہے۔ یہ جو اس کی منزلیں مقرر ہوئیں، یہ جو اس کے مدار مقرر ہوئے، یہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قدرنا، ہم نے مقرر کی ہیں۔ والقمر قدرنا، اور ذرا چاند کو دیکھو، ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر دی ہیں۔ حتی عاد کالعرجون القدیم، اپنی منزلوں میں یہ چلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ تمہیں یوں نظر آتا ہے جیسے کہ کھجور کی پرانی ٹہنی ہو۔ للشمس ينبغي لها، سورج کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ چاند کو آ کر پکڑ لے، ان تدرک القمر، کہ وہ چاند کو آ کر پکڑ لے، چاند سے ٹکرا جائے، سورج کی یہ مجال نہیں ہے۔ ہر ایک کا اپنا مدار ہے، ہر ایک کی اپنی لائن ہے، ہر ایک کو اللہ تعالی نے اپنا راستہ دیا ہے۔ للشمس ينبغي لها، سورج کی مجال نہیں، ان تدرک القمر، کہ چاند کو پکڑ لے، وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ رات کی یہ طاقت ہے کہ ابھی دن اجالے کے وقت میں نہ آیا ہو، ابھی دن نہ پہنچا ہو، وہ پہلے ہی سے اپنی بازو سمیٹنا شروع کر دے۔ رات کی بھی مجال نہیں کہ وہ دن سے آگے نکل جائے۔ جو دن مقرر ہوئے وہ دن اتنا ہی ہے، اور جب اللہ نے سورج کے لیے جو مدار مقرر کیا وہ اسی کا مدار ہے، جو چاند کا مدار مقرر کیا وہ چاند کا مدار ہے۔ کبھی آسمانی اور ملکوتی چیزوں پر تم نے غور کیا؟ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، ان گنت بے شمار ستارے ہیں، ان گنت بے شمار ستارے ہیں۔ کائنات فلکی میں کئی اجرام فلکی ہیں جن کی تعداد اور گنتی انسان کے بس سے باہر ہے، مگر اس کے باوجود تم نے کبھی نہ سنا ہوگا کہ اجرام فلکی میں سے کوئی ایک دوسرے سے ٹکرا گیا ہو۔ یہ سب اللہ رب العزت کے اندازے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سورج اور چاند کی تو بات ہی کیا،
سبھی سیارے اپنے اپنے فلک میں تیر رہے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 کا آخری حصہ ہے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سبھی سیارے اپنے فلک میں تیر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی قدرت پر غور کرو، اس کی شان پر غور کرو، جو اتنے بڑے بڑے وجود کو، اتنے بڑے بڑے جسموں کو، بھاری بھرکم اتنے بڑے بڑے سیاروں کو، ستاروں کو اپنے اپنے مدار میں رکھ سکتا ہے، تو تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم تو ایک حقیر اور چھوٹی سی چیز ہو، تم تو بحیثیت ہو۔ اس شان والے کی قدرت پر غور کرو جو اتنی بڑی چیزوں کو، سورج اور چاند کو اپنے مدار میں رکھ رہا ہے، تو تم بھی اسی کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ۔ جو اس نے تمہارے لیے مدار مقرر کیا ہے اسی مدار میں رہو۔ تمہارے لیے شریعت کا مدار ہے، تمہارے لیے دین کا مدار ہے، تمہارے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کا مدار ہے، اسی مدار میں رہو، تاکہ جیسے اللہ سورج اور چاند سے راضی ہے کہ وہ اس کے مطیع اور فرما بردار ہیں، ایسے اللہ تم سے بھی راضی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔